بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے 2812 یعنی 2812 نمبر، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے حوالے سے، جس کے بارے میں مرزا محمد علی انجینئر کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ وہابی علماء کے گلے کی ہڈی ہے، نہ اس کو نگل سکتے ہیں اور نہ اس کو نکال سکتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ پہلے حدیث سنیں، پھر انشاءاللہ اس حوالے سے آگے بات کرتے ہیں۔ حدیث کچھ اس طریقے سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یدعوہم الی اللہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغی گروہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا، ویدعونہ الی النار، اور وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کی طرف بلائیں گے، یعنی جو باغی گروہ ہوگا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا، اللہ کی دعوت دے گا، اور وہ جو گروہ ہوگا وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کی دعوت دے گا، جہنم کی طرف بلائے گا۔ اب اس حدیث سے مراد مرزا محمد علی انجینئر کے نزدیک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے، جو کہ ایک باغی گروہ ہے، جنہوں نے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ہمارے نزدیک نہیں ہے، اور حقائق بھی بالکل اس کے برخلاف ہیں۔ حقیقت میں بھی نہ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ باغی تھا، اور نہ ہی قتل کرنے والا تھا سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس حوالے سے ہمارا ایک مکمل جو بیان ہے موجود ہے، ڈسکرپشن کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا، آپ اس کو ضرور سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں وہ سارے کے سارے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ تو مرزا محمد علی انجینئر کے نزدیک اس گروہ سے مراد سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے، جو باغی بھی ہے اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا بھی ہے اور جہنم کی طرف بلانے والا بھی ہے۔ آپ پہلے حدیث کو سمجھیں، بعد میں اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ یعنی باغی گروہ بھی ہے، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا گروہ بھی ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اللہ کی طرف بلایا، اور وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کی طرف بلانے والا تھا۔ نمبر ایک، باغی گروہ۔ جو باغی ہوتا ہے وہ اس دنیا کے اندر جو اس کی سزا ہوتی ہے، اس کی شرعی سزا دنیا کے اندر وہ قتل ہوتی ہے۔ یعنی ایسا جو باغی شخص ہے، جو بغاوت کرنے والا ہے، ایک خلیفہ وقت جو ہے، اس کے خلاف وہ واجب القتل ہوتا ہے باغی۔ یعنی اس کے نزدیک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا جو گروہ تھا وہ واجب القتل تھا، ان کا قتل معاف تھا۔ دوسری چیز کہ وہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا، یعنی کہ جہنم کی طرف کون سا گروہ بلاتا ہے؟ جو جہنمی ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، شیطان جہنم کی دعوت دیتا ہے۔ شیطان کون ہے؟ جہنمی ہے۔ تو عمار ان کو اللہ کی طرف بلانے والا تھا، یعنی کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی تھے، اور وہ جو گروہ تھا وہ جہنمی تھا، وہ ان کو جہنم کی طرف دعوت دینے والا تھا۔ یعنی کہ وہ باغی بھی تھے، واجب القتل بھی تھے، اور ساتھ میں جہنمی بھی تھے۔ ابھی یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ جب بھی مرزا انجینئر سیدنا معاویہ کا نام لیتا ہے، ساتھ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے مرزا محمد علی انجینئر سے اور اس کے جتنے بھی فالوورز ہیں کہ آپ کے نزدیک تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی بھی ہیں اور جہنمی بھی ہیں، العیاذ باللہ، تو ساتھ میں مرزا رضی اللہ عنہ کیوں کہتا ہے؟ بھائی ایک جہنمی کے لیے، ایک باغی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ استعمال کرنا کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، مثال کے طور پہ وہ کافر ہے اور کفر کی موت مرا ہے، تو ایسا جو شخص ہے کیا اس کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب
لگایا جا سکتا ہے؟ یقیناً مرزا اس کے جو فالوورز ہیں وہ کہیں گے بالکل بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر کہتے ہیں کہ لگایا جا سکتا ہے تو بھائی بسم اللہ کریں اور لگانا شروع کر دیں، ابو جہل کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگائیں۔ اسی طرح اور بھی جتنے کفار کے سردار تھے، بڑے بڑے فرعون ہیں، اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانا شروع کر دیں تاکہ پتہ چلے بھی واقعی آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں لگایا جا سکتا تو اس حدیث کے روح سے، جس حدیث سے آپ جو استدلال کرتے ہیں، آپ کے اس استدلال کے مطابق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو گروہ تھا نعوذ باللہ من ذالک وہ کنفرم جہنمی تھے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ تو ایسا جو کنفرم جہنمی گروہ نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ ایسے گروہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کریں، کیا یہ آپ کے لیے کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ ایک طرف آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ باغی گروہ بھی یہی ہے اور جہنم کی طرف بلانے والا گروہ بھی یہی ہے، اس حدیث سے مراد یہی گروہ ہے، اور دوسری طرف آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کتنے دنوں تک آپ جو آپ کے یوتھی ہیں، علمی کتابی ہیں، ان کو آپ زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک آپ بیوقوف بنائیں گے؟ عام عوام جو ہے وہ آپ کو سمجھ چکی ہے۔ یہ جو بیچارے یوٹیوبر ہیں، علماء کرام کی تذلیل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب سے روزگار کمانے کے لیے، تو یہی یوٹیوبر ہیں جو صرف آپ کی باتوں پہ آتے ہیں، صرف اور صرف انہوں نے یوٹیوب چلانا ہے، آپ کی سپورٹ چاہیے، سینئر یوٹیوبر کی سپورٹ چاہیے ان کو، وہ جو مل رہی ہے۔ اب یہ جو سوال ہے، یہی سوال مرزا صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ ایک طرف باغی کہتے ہیں، ایک طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گنہگار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اس کے مستحق ہیں تو ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے ہوگا، اگر مستحق نہیں ہے تو یہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب آپ ابو جہل کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دینا، وہ اس کا مستحق ہوگا تو رضی اللہ عنہ اس کے لیے لگے گا، اگر مستحق نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا استحقاق نہیں دے گا، اس کے ساتھ بھی لگانا شروع کر دیں، فرعون کے ساتھ بھی لگانا شروع کر دیں۔ اسی طرح اور بھی جو کفار کفر کی موت مرے ہیں ان کے ساتھ بھی لگانا شروع کر دیں، اگر وہ اس کے مستحق ہوئے، اس کے اہل ہوئے تو یہ ان کے لیے ہوگا، اگر یہ اہل نہ ہوئے تو ان کے لیے نہیں ہوگا۔ تو مرزا صاحب یہ عجیب منافقت ہے کہ ایک طرف آپ ان کو باغی، ان کو جہنمی اور دوسرا اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں، دوسری طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اس منافقت سے باہر نکلیں، یا تو آپ ان کو اگر باغی اور جہنمی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہیں، اگر آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو اس منافقت سے باہر نکلیں۔ یہ جو الزامات لگاتے ہیں، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ آپ خود بھی جانتے ہیں اس بات کو، یہ جتنے بھی الزام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ لگاتے ہو، یہ سارے کے سارے جھوٹے موضوع اور من گھڑت قسم کے ہیں، بے بنیاد الزامات ہیں، ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف اس اپنے بیان سے، اس سوال سے یہ امید رکھتا ہوں کہ کم سے کم یہ جو میرا سوال ہے، یہ مرزا انجینئر کے جو علمی کتابی ہیں ان کے دل کے اوپر کھٹکے گا ضرور، کہ آج کے بعد یا تو الزامات نہ لگائیں، الزامات لگانے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چھوڑ دیں۔ یہ منافقت جو ہے، منہ سے کچھ اور دل سے کچھ اور، یہ علمی کتابی نہیں ہوتا، یہ فلمی فسادی ہوتا ہے۔